اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسے آپ تمام خواتین و حضرات کو یاد ہے، ہم اپنے پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جواب عرض کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ جو عام طور پر پیش آتا رہتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ آج یہ مختلف لوگوں سے تعلق اور واسطہ اور سوال جواب کے نتیجے میں میں اس پر پہنچا ہوں کہ نتیجے پر کہ میں آپ کی خدمت میں 2-3 روایتیں والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور برے سلوک کے حوالے سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں وہ آپ کی خدمت پہ پیش کروں، اس دعا کے ساتھ کہ جن کے والدین بقید حیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور طول عمر دے اور تاردیر اولاد پر ان کا سایہ قائم اور دائم رہے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرمائے۔ یہ چند ایک روایتیں ہیں، توجہ طلب ہیں، خصوصاً ان اولاد کے لیے، بیٹو یا بیٹیوں کے لیے جن کے والدین بقید حیات ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایاکم و عقوق الوالدین۔ ایاکم کا مطلب ہوتا اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی خبردار ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے نا واقعی والدین کے آنکھ قرار پاؤ۔ فإن ريح الجنت يوجد من مسیرت 1000 عام، جو جنت کی خوشبو ہے اس کو یعنی 1000 سال کی مسافت سے اس کو سونگا جا سکے گا۔ ولا يجدها عاق، لیکن یہ آق والدین کو یہ 1000 سال کی مسافت سے سونگی جانے والی، محسوس کی جانے والی جو خوشبو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ ولا قاطع رحم، اور نہ قطع رحم کرنے والے کو یہ خوشبو نصیب ہوگی۔ جنت میں جانا تو درکنار، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ خوشبو بھی نہیں۔ قطع رحم کرنے والا، قریبی رشتہ دار، والدین، بہن، بھائی، ماموں، پھوپھی، چچا، یہ سارے ارحام ہیں۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، من اسقط والدیہ فقد اسقط اللہ، جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ ومن ابغضہما فقد ابغض اللہ، اور جس نے اپنے والدین کو غضبناک کیا، انہیں غصہ دلایا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا ہے۔ فرمایا، من آذا والدیہ فقد آذانی، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنے والدین کو اذیت دی، وہ چاہے ہاتھ کے ذریعے اذیت دے، کوئی جسمانی اذیت پہنچائے، یا زبان سے ان کو کوئی اذیت پہنچائے۔ اور امیر المومنین کی طرف ایک فرمان منسوب ہے کہ جو جراحات السنان لها التیام، نیزوں کے جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان کے جو زخم ہے وہ نہیں ملتا، وہ منتمل نہیں ہوتا، وہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جو اپنے والدین کو اذیت دے زبانی یا کسی عمل کے نتیجے میں، فقد آذانی، گویا اس نے مجھے یعنی رسول خدا کو اذیت دی ہے۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی ہے۔ ومن آذى اللہ فهو ملعون، اور جو اللہ تعالیٰ کو اذیت دے وہ ملعون ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوتا ہے۔ چوتھی روایت میں فرمایا، فَلْيَعْمَلِ الْعَاقُ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلْ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، آق والدین جو عمل یا جتنے بھی عمل کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، لیکن انجام اس کا یہ ہوگا، اس یقین ہونا چاہیے کہ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پانچویں روایت میں رسول خدا فرماتے ہیں، دعا جبرائیل امین نے یہ دعا کی خدا کی بارگاہ میں، من ادرک والدیہ ہے، جو اپنے والدین کو درک کرے، یعنی اس کو اپنے والدین کی خدمت کا موقع ملے، اور ولم یؤد حقہما، لیکن والدین کا جو اولاد کے ذمہ واجب الادا حق ہے
اس کو وہ ادا نہ کرے، فلا غفر اللہ لہ، خدا اسے نہ بخشے. یعنی جبرائیل نے یہ بد دعا کی کہ جو اپنے والدین کو در کرے، خدمت کا موقع ملے لیکن اس کو ادا نہ کرے، خدا اسے نہ بخشے. یہ جب بد دعا کی جبرائیل نے، فقلت آمین، میں نے آمین کہا. یعنی جبرائیل جیسا عظیم الشان معصوم فرشتہ دعا مانگے اور اس کے دعا کے جواب میں آن حضرت آمین کہے، یعنی یہ دعا پھر مسترد نہیں ہو سکتی. اور آخری روایت ہے ملعون ملعون من ضرب والدیہ، 2 دفعہ فرمایا. اب وہ شخص جو اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ ملعون ہے، اور ملعون ملعون من عق والدیہ ہے، اور وہ شخص بھی ملعون ہے جو والدین کا عاق ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی، احسان اور حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے.